یہ ہیں مسز چودھری ندیم صاحب، سعودی عربیہ سے، غیر جماعت ہیں، اور وہ یہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ ان کا پیغام پورا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، قرآن کریم میں ہے کہ میں نے تم پر دین مکمل کر دیا۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کے بعد جماعت احمدیہ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کو سچا مان لیا جائے تو پھر تو کوئی بھی اٹھ کے ایسا دعویٰ کر سکتا ہے، یعنی اگر امکان نبوت کہ میں سمجھتا ہوں پوچھنا چاہ رہی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے اکثر اٹھایا جاتا ہے، اور کہ اگر دین کامل ہو گیا ہے، اسلام کامل شریعت ہے، قرآن کریم آخری کتاب ہے، تو پھر کسی نبی کی، کسی مہدی کی، کسی مصلح کی، کسی مزکی کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں خدا تعالیٰ واضح طور پر اعلان فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے لیے تمہارے پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کہ اکمال دین کے بعد کسی مزکی کی، کسی تعلیم کتاب سکھانے والے کی، کسی آیات کی حکمت سکھانے والے کی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی، تو یہ قرآن کریم کے خود منافی ہے۔ خود قرآن کریم واضح طور پر بڑے دردناک الفاظ میں قرآن کریم خدا تعالیٰ کے حضور یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بڑے دردناک الفاظ ہیں یہ کہ خدا تعالیٰ کے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو متروک کی رد چھوڑ دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم موجود ہے ہمارے پاس، آخری شریعت موجود ہے، دین ایک کامل ہو چکا، آخری صاحب شریعت نبی تشریف لا چکے، تو اس کے بعد بھی اگر یہ صورتحال ہے، اگر ضرورت موجود ہے، تو پھر کیا عقلی طور پر ہمیں کسی نبی کی، کسی مصلح کی، کسی مزکی کی، کسی مربی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور عملی طور پر دیکھنا ہے کہ اس قرآن کے ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ تو جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا جائزہ لیتے ہیں، کہ حضور کی بعثت سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس وقت دنیا، عالم اسلام پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس وقت کوئی مصلح آنا چاہیے، کوئی نبی آنا چاہیے، کوئی مربی آنا چاہیے، کوئی معلم کتاب آنا چاہیے جو ہمیں آ کر قرآن کریم کی صحیح تعلیم سکھائے اور حکمت سکھائے۔ چنانچہ ایک بزرگ ہیں نواب نور الحسن خان صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ الفاظ پر غور کریں، کہتے ہیں کہ اب اسلام کا صرف نام، قرآن کا فقط نقش باقی رہ گیا ہے۔ مسجدیں ظاہر تو آباد ہیں لیکن ہدایت سے بالکل ویران ہیں۔ اب یہ اعتراف موجود ہے کہ اس وقت قرآن کے ہونے کے باوجود، دین کامل ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور خود اسلام کے بہت بڑے مشہور شاعر حالی، جن کو بڑا درد تھا اسلام کا، اور مسدس حالی لکھی جس کے بارے میں سر سید نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھ سے اگر قرآن کریم خدا تعالیٰ پوچھے گا تو میں یہی کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس حالی لکھوا لایا ہوں۔ اس میں ان کا کیا وہ رونا روتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور پھر شاعر مشرق علامہ اقبال، جن کو بڑا اٹھایا جاتا ہے، ان کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں ایسا؟ وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ آخری کتاب ہونے کے باوجود قرآن کریم تو موجود ہے، قرآن کریم تو نہیں اٹھ گیا، لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حالت تمہاری یہود و نصارہ جیسی ہو چکی ہے، اور جہاں تک حالت پہنچ چکی ہے جن کو دیکھ کر یہودیوں کو شرم آتی کہ یہ مسلمان ہے، قرآن کریم تو موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں احادیث کو تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے یہ پیشگوئی فرما رکھی ہے کہ آخری شریعت کے باوجود ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی من عندہم علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ کہ آخری زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کریم موجود ہوگا لیکن صرف اس کے الفاظ باقی ہوں گے، اس کی تفسیر ختم ہو چکی ہوگی،
اس کے معارف ختم ہو چکے ہوں گے، کوئی کسی کو ان تک رسائی نہیں ہوگی، صرف الفاظ کو رٹے بیٹھے ہوں گے، اور مسجدیں بظاہر بھری ہوئی نظر آئیں گی لیکن کوئی ان میں ہدایت نہیں ہوگی۔ تو یہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں جو سورہ جمعہ میں آخرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، جہاں جب یہ آیت نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور یہ کون لوگ ہوں گے خوش قسمت جن میں آپ تشریف لائیں گے دوبارہ؟ تو حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ایمان ثریا پر چلا جائے گا، آسمان پر اٹھ جائے گا، اس وقت ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یا بعض روایتوں میں ایک آدمی ہے وہ اس کو ثریا ستارہ سے آسمان سے واپس لے آئیں گے۔ تو یہاں یہ ساری حدیثیں، اور پھر ایک اور حضرت یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں حضور بیان فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا اس دین کی تجدید کے لیے۔ اور پھر شروع سے ہی اگر ایسی بات ہے کہ قرآن کریم کی کامل شریعت آنے کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی مسلح نے نہیں آنا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم کامل کتاب آ گئی، تو پھر تو خلافت راشدہ کا بھی ہمیں انکار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ قائم ہوئی اور انہوں نے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد مجددین کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسلام قرآن کریم کے باوجود ہو رہا ہے اور قرآن کریم کی ہی تفسیر ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر کی مثال ایسی بنتی ہے کہ یہ ایک ہتھیار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دنیا کے فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیا، قرآن کریم۔ اور قرآن کریم تو موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، لیکن اس کو چلانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اس ہتھیار کو چلانے والا کوئی نہیں ہو، اگر ایک بہت اعلیٰ قسم کا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہو اور ہمارے ہاتھ میں ہو، دشمن ہمارے سامنے ہو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا بٹن دبانا ہے تو اس سے گولی نکلے گی یا وہ حملہ آور ہم ہو سکتے ہیں دشمن پر۔ تو یہ مثال ایسی ہے کہ قرآن کریم کے ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحین کی، مجددین کی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا تشریف لانا انہی پیشگوئیوں کا ہی ایک مصداق ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے کیا دعوی ہیں یا ان کا کیا اعترافات کیا ہیں۔ میں صرف چھوٹے سے 2 حوالے پڑھ دیتا ہوں کہ ضرورت موجود ہے۔ علامہ مودودی صاحب جن کے بڑے بڑے تراجم پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے حوالے پیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اقامت دین کی تحریک کے لیے کسی ایسے مرد کامل کو ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے ایک ایک کے تصور کا کامل مجسمہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ دراصل نبی کے طالب ہیں۔ دیکھیں یہ مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ضرورت تقاضا کر رہی ہے کہ یہ لوگ ایک نبی کے طالب ہیں، اگرچہ زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر کوئی اجرائے نبوت کا نام بھی لے تو اس کی زبان گدی سے کھینچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خود نبوت کے ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ رہا قرآن کریم کا تعلق، تو خود احرار کے بڑے لیڈر مولانا ظفر علی خان صاحب، خود انہوں نے جب یہ پیش ہوئی تحریک احرار کی تو 34 کا فتنہ جب اٹھا تو اس وقت انہوں نے احراریوں کو، خود اپنی جماعت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے احراریوں، تم مرزا محمود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا۔ تو یہ بات ہے کہ قرآن کریم تو موجود ہے لیکن یہ لوگ تو بھی خواب میں بھی اس کو نہیں پڑھتے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مسز چودھری ندیم صاحب سعودی عربیہ سے آپ نے سوال پوچھا تھا، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔